حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ سود کا کاروبار کرتے تھے، تو آپ نا گھر والوں نے کہا کہ جی کچھ پکانے کے لیے لے کر آئیں، گھر پہ کچھ نہیں، تو آپ گئے نا سود پر آپ کچھ گوشت لے کر آئے، آ کر جب اس کو ہانڈی میں رکھا پکانے لگے نا، کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ سارا گوشت پانی جو بھی تھا نا سارا کا سارا خون بن چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے استادوں نے ہمیں یہ واقعہ پڑھایا تھا جب میں دورہ حدیث کر رہا تھا، میری ریڈ ڈائری میں اب تک لکھا ہوا ہے رب کتنا کریم ہے۔ آپ جب لے کر آئے نا سارا ہانڈی خون بن چکا، تو گھر والوں نے کہا اے حبیب یہ تیرے سون کی نحوست ہے کہ ساری ہانڈی میں خون بن چکا ہے، جا کچھ اور لے کر آ تاکہ کچھ کھائیں پکائیں۔ جب اگلی بات جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، جو اگلی بات ہے، جب آپ باہر گئے نا، آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں سے ایک بچہ کہنے لگا کہ بچوں حبیب اجمی سود کھانے والا آ رہا ہے۔ میں نے کہا جو سود کھانے والے اپنا انجام دیکھ لیں، اپنے پیٹوں میں ہاتھ بھر لیں۔ ان بچوں میں سے ایک بچہ کہنے لگا حبیب اجمی سود کھانے والا آ رہا ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہ ہو تم سائڈ پہ ہو جاؤ کہ حبیب اجمی سود کھانے والے کی اگر پیروں کی مٹی ہم پر پڑ گئی نا، کہیں ہم پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک بچے نے یہ الفاظ کہے تھے، جب حبیب اجمی نے یہ الفاظ سنے نا رو پڑے، اتنا روئے، وہیں بیٹھ کر رو پڑے، اتنا روئے کہ آنکھیں تر ہو گئی، داڑھی تر ہو گئی۔ وہیں بیٹھ کر کہا یا اللہ میں اتنا گناہ گار ہوں، اتنا گندا ہو گیا ہوں کہ تیری مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرنے لگ گئی ہے۔ یا اللہ میں اتنا گناہ گار ہو گیا ہوں کہ تیری مخلوق کے بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بچے بھی میرے سائے سے دور بھاگتے ہیں، میرے پاؤں کی اٹھنے والی مٹی سے بھی دور بھاگتے ہیں بچے۔ یا اللہ میں اتنا گناہ گار ہو گیا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ پھر رب کا کرم ہوا۔ زور سے سبحان اللہ کہہ دیں، اور زور سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ پھر رب کا کرم ہوا، اس مالک حقیقی کا فضل ہوا، کیونکہ وہ بڑا کریم ہے، اس کے کرم سے بڑھ کر کسی کا کرم ہی نہیں ہے۔ جب وہ کرم کرنے پہ آئے تو اس کی رحمت سے بڑھ کر کسی کی رحمت ہی نہیں ہے۔ جب رب تعالیٰ نے کرم فرمایا نا، حبیب اجمی تھوڑا سا آگے گئے، وضو کیا، ہر لفظ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ وضو کیا، مصلی بچھایا، اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، سجدے میں رکھ کر گڑ گڑا کر توبہ کرنے لگا۔ جب توبہ کی نا، رب تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب بھلے ہی تو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن اب تو ہمارے دربار میں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ کہتے میرے آخری الفاظ میری گفتگو ختم۔ فرمایا اب تو ہمارے دربار میں آ گیا ہے، کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو جب ہمارے در پہ آ جائے تو پھر ہم خالی نہیں لوٹایا کرتے اس کو، کیونکہ رب کریم اتنا ہے۔ کبھی بندہ اس دربار میں آ کر تو دیکھے نا یار، رب نے فرمایا تو ہمارے دربار میں آ کے خالی نہیں لوٹائیں گے۔ فرمایا حبیب جا، تو نے توبہ کی ہے نا، تو نے ہمارے محبت میں توبہ کرتے ہوئے آنسو بہائے ہیں نا، ہماری محبت کی وجہ سے جا تیرے سارے گناہوں کو میرے معاف فرما دیا۔ اب اگلی بات، جب حبیب اجمی توبہ کر کے نا اپنے رب کے ساتھ صلح کر کے جب واپس آئے نا، پھر وہی بچے کھیل رہے تھے، پھر انہیں بچوں میں سے ایک بچہ بول پڑا، کہنے لگا اے بچوں اب حبیب اجمی اپنے رب سے صلح کر کے آ رہا ہے۔ جو توبہ کرتے ہیں اور رب سے صلح کرتے ہیں پھر ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا حبیب اجمی اپنے رب سے صلح کر کے آ رہا ہے، اب ذرا رک جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کی مٹی حبیب اجمی پر پڑ گئی تو رب تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے کہ میرا بندہ مجھ سے صلح کر کے آ رہا ہے اور تمہارے پاؤں کی مٹی اس پر کیسے پڑ گئی۔ فرمایا اب مٹی نہیں پڑنے دینا۔ پتہ چلا کہ جب تک رب سے صلح نہیں کی تھی تو حبیب اجمی کے سائے سے لوگ دور بھاگتے تھے، جب رب سے صلح کر لی اب لوگ کہہ رہے کہ ہمارے پاؤں کی مٹی بھی نہ پڑے کہیں رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا رحمت والے بلے بلے بلے۔